حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔ ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں۔ ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی، فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا، دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو، ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، اور لوگوں اس مالک کائنات کی قسم میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا، اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، واپسی مدینے پاک میں ہو رہی ہے، راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی۔ وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو، او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی، بڑی ضعیفی آ گئی، بڑی ناتوانی سی آ گئی، بڑی آپ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تجھے کیا بتلاؤں جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے میرا سانس رک جاتا ہے، میرا سانس بگڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے، آل عمران شروع فرما دی، وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے، سورت نساء شروع فرما دی، 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا اپنا حال بھی دیکھ، اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں، حضور کے سینے سے آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے۔
सांस फूल गया। कुरान करीम की तिलावत करते करते तबीयत मुतासर हो रही है। इस किस्म की नमाज पढ़ते थे हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उम्मत की नमाजें और अपनी नमाजें और मेरी नमाजें तुम्हारे सामने हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्ज इतना शिद्दत इख्तियार कर गया, बेहोशी शुरू हो गई। कभी होश आ जाता है, कभी फिर बेहोशी तारी हो जाती है, मर्ज बढ़ता चला गया। एक रोज नमाज का वक्त आया, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने, हुजूर के परवाने, हुजूर के शदाई, हुजूर के ऊपर जान माल कुर्बान करने वाले, औलाद कुर्बान करने वाले, सारी जिंदगी कुर्बान करने वाले सहाबा किराम मस्जिद में हैरान है, आज नमाज कैसे पढ़ेंगे, सरकार मौजूद नहीं। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों परेशान हैं कि मर्ज बढ़ गया है, तकलीफ ज्यादा है। होश आई आपको, फरमाया असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी? फरमाया क़ालू ला बल यंतज़िरूनक, नहीं पढ़ी बल्कि आपका इंतजार हो रहा है। सारे दीवाने, सारे परवाने, सारे शहदाई, सारे जानिसार, सारे गमगुसार, सारी जिंदगी कुर्बान करने वाले दीवारों के साथ लगे हुए खड़े रो रहे हैं, काली कमली वाले आज अगर तेरा दीदार ना हुआ तो हम मर जाएंगे। फरमाया मुरिया अबा बकरिल अय्युसल्लियन नास, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर को मेरी तरफ से हुक्म दो, मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए, मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका, मेरा अब्बा तो कई दिन से रोता फिरता है, कई दिन से रो रहा है। इज़ा जा नसरुल्लाह की सूरत जब नाजिल हुई तो सारे सहाबा ने खुशी मनाई, सारे मदीने ने खुशी मनाई। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, अल्लाह की हिमायत आएगी, नुसरत आएगी, ताईद आएगी, फतह आएगी। वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तुम देखोगे कि फौज की फौज इस्लाम में दाखिल हो रही है, लश्कर के लश्कर इस्लाम में दाखिल हो रही हैं। सारी बात खुशी की है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और आप मेरी तस्बीह बयान करें। बस ये ऐत सुनकर अबू बकर की चीख निकल गई। सारा मदीना खुशियां मना रहा है, सारा मदीना खुशियों में है, सारे सहाबा खुशियां मना रहे हैं। आम लश्कर इस्लाम में दाखिल होंगे, सारी फौजी इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने देखा उस कोने में बैठा रोता है, घर में बैठा हुआ रो रहा है। इसने पूछा, सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे तो खुशियां मना रहे हैं, तू रो रहा है, तुझे क्या तकलीफ पहुंची है? इज़ा जा नसरुल्लाह की सूरत के नज़ूल का पता नहीं चला? जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबूवत का राज जानते हैं, मिजाज शनास है नबूवत के, सबसे पहला रफीक, सबसे पहला साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रोते रोते फरमाने लगे, आओ मदीने वालों, यार की जुदाई का वक्त आ गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी का वक्त आ गया। उन्होंने कहा, तुझे कैसे पता चला? कि देखते नहीं हो कुरान में क्या, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप मेरी तस्बीह बयान करें, मतलब ये कि आप मेरे यहां आ जाए। सबसे ज्यादा सिद्दीक अकबर ने कुरान करीम को समझा।
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کالی کمبلی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا تو کسی اور کو حکم دو. فرمایا عائشہ امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا, ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا, صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا, نماز ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے, اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا. ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا, ادھر نماز شروع ہو گئی. ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا نماز ہو گئی پوری ہو جائے گی وہ پڑھا دیں گے, اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں, صرف پڑھاتا نہ دیکھوں, میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں. کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے, پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت مانگنا. دو نوجوانوں کو بلایا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے. دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے, سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے. کھانا اچھا ہو جائے گا, ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا, اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا, فکر بڑھ جائے گا. لیکن مرنے والا, بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر. سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے. اور میری بات لکھ کے لے جاؤ, لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو, آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی. ابو بکر کو احساس ہو گیا, پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا. حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے, نماز میں شامل ہو گئے. ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے, مصلی چھوڑنے لگے. آپ نے فرمایا الزم مکانک, ٹھہرا رو وہی جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا. نماز ہو گئی. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے, سارے غمگین تھے, سارے پریشان حال تھے, سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا, آج کیا بنے گی. سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے. اور یہ آپ کا تشریف لانا, آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں, اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے. آپ نے اسی خطبے کی پھر بعض الفاظوں کو, بعض احکامات کو دوہرایا. اور لوگوں, نماز کا خیال کرنا, نماز کی پابندی کرنا, یتیموں کا خیال کرنا, محتاجوں کی غریب پروری کرنا, اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں. بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر, چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں. سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے, شاید آج آخری ملاقات ہے. ادھر خود اعلان فرما دیا, فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو, آج کی بات زیارت نہ کر سکو گے, میری بات سن لو, میری بات اپنے دل میں لکھ لو, کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا. میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں, کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا. سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں, مجمع بنا ہوا ہے. ادھر منبر پہ تشریف فرمائے, خود ہی فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو, اب جلد اتر جائیں گے ہم. الوداع
اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو۔ سارے دیوانے حیران ہو گئے اور بھی پریشانی بڑھ گئی، لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا معاملہ۔ ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا، پرواہ نہ کی۔ ہمارے بچوں کو ظالموں نے نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا، پرواہ نہ کی۔ وطن چھڑا دیا، پرواہ نہ کی۔ 8 دن پانی کی بوند نہ ملی، پرواہ نہ کی۔ مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، پرواہ نہ کی۔ کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم؟ کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا۔ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بھی ہوشی تاری ہے۔ اللہ غنی، عائشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا۔ انصاف دیکھو نبی کا، پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ جتنی بھی ہماری مائیں تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں، امہاتہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ۔ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے، سب نے اجازت دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا، دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا۔ بات بڑھی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی۔
دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے۔ یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ فکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون فکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے۔ فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی۔ فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر۔ توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے۔ حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا، ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلا ہوں۔ آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب کی پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا۔ اس لیے اور پھر بات بڑھی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی۔ دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے۔ یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ تکلیف کیسی، یہ چھینٹے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔
وذات سکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے، کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے، فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی، فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر۔ توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے۔ حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی، کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا، ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں۔